کون سے ایسے مسئلے ہیں یا کون سی ایسی صورتحال ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے یا اللہ مجھے اس کام سے بچا، اور جب وہ صدق دل سے اللہ کی پناہ طلب کرے گا تو اللہ اس کو اس کام سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کے سلسلے میں کچھ آیات قرآن مجید کی عرض کروں گا اور پھر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہمارا یہ درس کا دورانیہ بڑا شارٹ ہوتا ہے، 35 سے 40 منٹ کے درمیان میں ہم اپنی گفتگو کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 8:05 سے 10 منٹ کے درمیان میں ہم انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام پذیر کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67۔ قوم موسیٰ میں ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب جس نے قتل کیا اس کے مقاصد یہ تھے کہ میں اس کے پیسے کو کھا جاؤں، قبضہ کر لوں۔ اسی بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ جناب میرا رشتہ دار قتل ہو گیا ہے، قاتل تلاش کرے۔ خود ہی قاتل ہے اور خود ہی مقدمہ کر دیا کہ قاتل تلاش کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے اس سارے سلسلے کی گزارش کی تو فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردے کے اوپر مارو، یہ زندہ ہو جائے گا، یہ بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ وہ کہنے لگا اتتخذنا ہزوا، آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھٹھا کر رہے؟ بھئی بندہ مرا ہے، قاتل کو تلاش کرنا ہے، آپ نے نئے کام سنا دیا، بھی گوشت گائیں ذبح کرو اور اس کا گوشت مارو یہ زندہ ہو جائے، تو یہ تو ایسے ہی جیسے مذاق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہل، کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں جیسا کوئی کام نہ میں کروں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے جتنے کام ہیں، ایک تو یہ جاہلوں کے کام ہیں، اور دوسرا عزت دار آدمی کو ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم جس کو اپنے عرف میں کہتے ہیں مذاق، قاف کینچی والے قاف کے ساتھ مذاق، اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے کسی کی عزت نفس مجروح۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بات کہہ دی، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وضاحتیں شروع کی، بھی آپ ہمیں بتائیں گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں گائے کی کیفیت بیان فرمائی۔ فرمایا نمبر 1 نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، نمبر 2 رنگ اس کا پیلا ہو، نمبر 3 فرمایا اس سے خدمت نہ لی گئی ہو، بالکل تازہ مال ہو۔ اب ایسی گائیں تلاش کرنے کے لیے نکلے، ایک بندہ ملا، اس کی گائیں دیکھی پیلے رنگ کی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جس میں گائیں 3 درہم کی ملتی تھی، بکری 1 درہم کی اور گائیں 3 درہم کی۔ اس سے کہا کہ یہ جو تیری گائے ہے نا پیلے رنگ والی، یہ ہمیں چاہیے، کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا میں نے پیسے پوسے کوئی نہیں لینے، جتنا گائے کا وزن ہے اتنا سونا دو گے تو گائے ملے گی۔ جتنا گائے کا وزن ہے اتنا سونا دو گے تو گائے ملے گی۔ اب گائے ان کو چاہیے تھی، پہلے نہ سوال کرتے موسیٰ علیہ السلام سے لمبے چوڑے، کوئی گائے پکڑ لیتے اس کو ذبح کر دیتے اور بندے نے زندہ ہو کے بتا دینا تھا مجھے۔ اب جب ساری ڈیٹیل پوچھی تو وہ اس گائے کے اوپر فٹ بنتی تھی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گائے نہیں بیچنی ہے نا، تو میں نے اس کے برابر سونا لینا ہے۔ اس اللہ کے بندے کو اس کے برابر سونا لینا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک حدیث میں ہسٹری موجود ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، بچہ اس کا چھوٹا سا تھا، گائے نے بچہ دیا، گائے اس نے بیچ دی، بچہ اس نے اللہ کے سپرد کر دیا جنگل میں۔ یا اللہ جب میرا بچہ جوان ہوگا تو وہ گائے تجھ سے لے لے گا۔ کسے لے لے گا؟
اللہ سے ایسے ہی چھوڑ دی. یہ توکل کا سب سے اوپر والا درجہ ہے. یہ توکل کا سب سے اوپر والا درجہ ہے کہ کھلی شاید چھوڑ دو کہ یا اللہ تیرے سپرد. یہ خاص قرب والوں کا درجہ. عام بندے کا درجہ کیا ہے کہ اس کو تالا لگا ہے، جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے گھر کو تالا لگا دیتے، پھر باہر نکلتے یا اللہ تیرے سپرد. یہ عام بندوں کا، ہم جیسوں کا توکل یہ ہے چیز کی حفاظت کرو پھر اللہ کے سپرد کرو. اس نے کہا یا اللہ یہ گائے تیرے سپرد ہے، جب میرا بچہ جوان ہوگا وہ تجھ سے آ کے گائے مانگے گا تو گائے اس کو دے دینا. مر گیا وہ. ماں کو اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا. بیوی نے کہا بچہ جب جوان ہوا کہ گائے ایک پڑی ہے، جاؤ اس کو لے آؤ. اس نے جا کے آواز دی کہ یا اللہ میرے باپ نے تیرے سپرد گائے کی تھی تو وہ میرے واپس دے دے. گائے آ گئی، لے آیا. دیکھ لو عقل حیران رہ جاتی ہے یار. لوگوں کا بعضوں کا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ بیت اللہ کا طواف کرنے آیا اور اس نے اونٹ چھوڑ دیا وہیں پہ باہر اور آگے چل پڑا. پھر پیچھے مڑ کے کہنا ہے یا اللہ یہ تیرے سپرد ہے، آ کے تجھ سے لینا میں نے. جب واپسی نکلا تو اونٹ نہیں تھا. اب دیکھ رہا ہے اونٹ، وہاں پہاڑی سے ایک بندہ آیا اونٹ لے کے. کہنے لگا یار یہ اپنا اونٹ پکڑ لو. کہا تو کدھر لے کے گیا تھا؟ کہتا میں لے گیا تھا چوری کر کے. جب میں اس کے پہاڑ کے پیچھے گیا نا تو ایک بندہ آیا. اس نے کہا کہ تو نے وہ سامان چوری کیا ہے جو اللہ کے سپرد تھا. اس نے بطور سزا میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور مجھے پابند بھی کیا کہ تیرا اونٹ تجھے واپس دے گیا. تو یہ لے اونٹ پکڑ لیا. میں نے یہ بہت کم منظر دیکھا. گلشن راوی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بتانے لگے، کہنے لگے میں اتنی سخت پابندی کرتا ہوں نماز کی، میں دنیا کی کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا. کہنے لگے ایک دن میری کسی پروگرام میں شرکت تھی، واپسی میں آیا فجر کے قریب، تو گاڑی میں نے باہر کھڑی کر دی اپنی پجارو کہ بھئی ابھی میں نے نماز کے لیے جانا ہے، اسی پہ بیٹھ کے پھر اندر کروں گا پھر نکالوں گا، ابھی تھوڑی دیر کی تو بات. کہ جب نماز کے نکلا تو گاڑی نہیں تھی. ایک لمحہ میرے یہ دل میں خیال آیا کہ پہلے تھانے چلتا ہوں، FIR کٹواتا ہوں. پھر خیال آیا یار گاڑی پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی، جماعت تو میری نہ چھوٹ جائے. کہ میں نے گاڑی کی پرواہ ختم کی، گیا مسجد، نماز پڑھی. جب واپسی آیا تو گاڑی وہی کی وہی کھڑی تھی. کہتا اتنا میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین مضبوط ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں نا باجماعت تو اللہ میری حفاظت کرتا ہے، چیزوں کی بھی کرتا. یہ سب کا نہیں ہوتا، یہ سب کا، اور نہ ہی سب کو اس کیٹیگری میں لے کے آنا چاہیے، ہو نہیں سکتا. درجے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ گائے لے آیا گھر. ماں نے کہا اس کو جا کے نا 3 درہم کی بیچ کے آؤ، جب سودا ہو جائے تو پہلے مجھے بتا دینا. بندہ آیا، سودا ہوا، 3 درہم پہ بات فائنل ہو گئی. پیسے دینے کی باری آئی تو جس کی گائے تھی کہنے لگا میں ماں سے اجازت لے لوں. اس نے کہا 3 کے 6 لے لے، گائے دے جا، اجازت نہ لے ماں سے. کہا نہیں، ماں کی اجازت ضروری ہے. پھر گیا، کہا ماں وہ مجھے 3 کے 6 دے رہا ہے تو 6 لے لوں. کہا ہاں 6 میں سودا کر لے، لیکن جب سودا پکا ہو جائے تو مجھ سے پوچھ لینا. پھر 6 میں سودا ہوا. اب جب گائیں دینے اور پیسے لینے کا وقت آیا تو کہا ٹھہر میں پہلے ماں سے پوچھا. اس نے کہا ماں سے نہ پوچھ، دگنی لے لے قیمت. 3 دفعہ ایسا ہوا. اس بچے نے ماں کی بات پر پیرا دیا، ماں کی بات مان. جب تیسری دفعہ گیا نا تو جو سودا بیچنے والا تھا، اس نے خریدنے والا تھا، اس نے کہا کہ تو نے یہ گائیں بیچنی نہیں ہے. گائیں کچھ عرصے کے بعد اس گائے کی ضرورت پڑے گی قوم بنی اسرائیل کو، پھر یہ گائے تو نے ان کو بیچنی ہے اور اس کی قیمت یہ ہوگی کہ جتنا اس کا وزن ہوگا اس کے برابر تو نے سونا لینا ہے ان سے. دونوں طرف مسئلے سمجھا دیے کہ
انبیاء کو کثرت سے سوال کرنے کی سزا دیکھو کیا ملی، اور ماں کی تعظیم پہ اللہ نے اجر کتنا عطا فرمایا کہ وہ گائیں جو 3 درہم کی یا 6 درہم کی بکنی تھی، وہ اس کے وزن کے برابر سونا لے کر پھر اس نے گائیں تھی۔ کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مٹی کو بھی سونا بنا دیتا۔ بات تعظیم کی ہے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں میں نے سالوں سال مجاہدے کیے، پھر آخر میں مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ماں باپ کی خدمت ہے نا، وہ باہر کوئی شے نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے اللہ بڑا قرب دیتا۔ حسن بصری کی یہ بات مشہور ہے، جس کو صوفیاء نے بھی نقل کیا کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں ایک رات کھڑے رہے تو آپ سے بعد از وصال بڑے بالا خانوں میں آپ کو چلتے ہوئے دیکھا، تو کہا حسن بصری یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک رات ماں کی خدمت کا اللہ نے اجر دیا۔ ماں باپ کی بڑی حیثیت ہے انسان کی زندگی میں اگر انسان اس کو سمجھے۔ ایسے نہیں حضور پاک نے فرمایا یہ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دوزخ بھی، اگر یہ راضی ہیں تو پھر جنت ہی جنت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس میں جو بات سکھائی وہ یہ تھی کہ تمسخر، عزت نفس کو مجروح کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے کام نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان سے ایسا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے۔ دوسرا، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ ہود میں 12ویں سپارہ، اور اس میں بھی بڑا ہی دل کو تسکین دینے والا معاملہ ہے کہ انبیاء کی عادت مبارکہ اور کریمہ کیسی ہوتی ہے، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عاجزی انکساری، جس کو ماڈرن اردو میں ہم تواضع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وہ کیسی ہوتی ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 950 سال، اتنا آپ کا زمانہ ہے۔ عمر آپ کی 1300 سال سے زائد ہے۔ جو تبلیغی زمانہ ہے وہ 950 سال ہے جو آپ نے اپنی قوم کو دیا، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کشتی بن گئی، کشتی کے اندر لوگ سوار ہو گئے، 4 کشتی کے پورشن بنا دیے، ساری مخلوقات میں جو جو اس وقت تھا اس کا جوڑا جوڑا بیچ میں رکھ لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں، اپنی بہوؤں، خود اور ایک بیٹا نوح علیہ السلام کا باقی رہ گیا۔ جب اندر گئے تو اس کو کہا آ جا تو بھی، کہنے لگا نہیں میں نے نہیں آنا، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا نا تو یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے یہ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج صرف وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو اگر تو اس کے اوپر سوار نہ ہوا تو بچنے والی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ بارش کتنی برسے گی، یہ سوچا ہوگا اس نے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وحال بینہم الموج، ایک بڑی سی پانی کی چھال لائی، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ 40 دن یہ عذاب جاری رہا، جہاں جہاں لوگ موجود تھے، جو منکر قرآن منکر حدیث ہے وہ اس کو محیط کرتا ہے، اس علاقے میں یہ عذاب آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام رہتے ہیں۔ لیکن مفسرین، جمہور مفسرین نے کہا کہ یہ پانی کا عذاب ساری روئے زمین پہ آیا تھا، سب ختم ہو گئے، صرف وہی بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم نے جب جودی پہاڑ کے اوپر کشتی روک دی، پانی زمین نے سک کر لیا، بارش تھم گئی، تو نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان نبنی من اہلی،
وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ تو نے کہا تھا کہ نوح تجھے اور تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، تو مولا وہ میرا بیٹا تو تباہ ہو گیا بیچ میں، تیرا وعدہ سچا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر والا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے کام اچھے نہیں تھے، اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور آپ مجھ سے وہ سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے وہ بات نہ کر، یہ نہ ہو کہ کہیں ندان لوگوں میں شمار ہو جائے۔ اب دیکھا کہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی تو فوری طور پر اللہ سے کہا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، یا اللہ جس بات کا مجھے علم نہیں تھا اس کا میں نے تجھے سوال کیا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سوال سے جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اللہ سے پناہ مانگی، انہوں نے بھی مانگی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی درخواست کی، حالانکہ انبیاء کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والقبائح والکفر، سارے انبیاء صغیرہ گناہ سے بھی مبرہ ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، کبیرہ بھی نہیں کرتے، ناپسندیدہ امور بھی ان سے نہیں ہوتے، اور کفر سے بھی وہ پاک ہوتے، جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں انبیاء معصوم عن الخطا، ارادہ گناہ سے بھی پاک ہوتے، ارادہ گناہ سے بھی پاک ہوتے۔ آدم علیہ السلام نے بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ مہربانی فرما۔ تو جب شیطان سے کہا کہ تو نے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کیوں نہیں سجدہ؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو این جگہ۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی پیش کی، جس نے کہا یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اکڑا وہ برباد ہو گیا۔ یہ دو انبیاء کا ذکر۔ تیسرا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، جب بھائیوں نے کھوٹے سکوں کے بل حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکتے رہے، پھر عزیز مصر کے ہاں پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کے ہاں پہنچے تو وہاں عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فرفتہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وہ جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور اس عورت کا نفس ان کی طرف لبھایا گیا، اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ پیدا ہوئی، وغلقت الابواب، دروازے اس نے بند کر دی، وقالت حیت لک، پھر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جو ہی اس نے برائی کی دعوت دی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، فوری اللہ کی پناہ مانگی۔ یہ آیت ہمارے لیے سبق ہے سب سے بڑا، کہ جو ہی آپ کے ذہن میں گناہ کرنے کا خیال پیدا ہو، یہ آیت یاد کر لیں، قال معاذ اللہ، قال یا اللہ تیری پناہ چاہیے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے علماء سے سنا ہے کہ جمائی جو ہے نا، جمائی باسی جمائی، یہ شیطان کی وجہ سے آتی ہے۔ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ شیطان کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جب جمائی آنے لگے تو انسان صرف اپنے دل میں یہ خیال لے آئے کہ انبیاء کو جمائی نہیں آتی تو شیطان بھاگ جاتا، شیطان جمائی نہیں آئے گی آپ کو۔ جو ہی یہ خیال آ جائے کہ یار انبیاء کو جمائی نہیں آتی تھی تو انبیاء کے خیال سے شیطان بھاگ جائے گا۔ تو جب کوئی برائی کی طرف دعوت دے رہا ہو تو یہ قرآن کی صورت یاد ہو، یہ لفظ یاد ہو، اور خیال آ جائے رب کا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو رب سے کہو یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں دے، تو اس کا خیال آتے ہی شیطان بھاگ جائے گا۔
کیونکہ اللہ کے علاوہ برائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے علاوہ برائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں اپنے وظائف میں، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس لفظ میں کہتے ہیں؟ جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو کہتے ہیں یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی بھی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، نیکی بھی تیرے فضل سے کرتے ہیں اور گناہ سے بھی تیرے کرم سے بچتے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ یا اللہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی، گناہ ہمارے سامنے کھڑے اور فتنے کتنے کتنے فتنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، انما اموالکم واولادکم، اور فرمایا ایک جگہ اس کے ساتھ ہی متصل کر کے فرمایا وازواجکم فتنہ، کہ تمہاری بیویاں بھی آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے، تمہارا مال بھی آزمائش ہے، کہ یہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری توجہ ہٹا دے گا۔ تو جب ایسی کیفیت پیدا ہو کہ انسان دیکھے کہ توجہ اللہ سے ہٹ رہی ہے اور برائی کی طرف انسان جا رہا ہے تو کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ مجھے۔ امام بخاری نے ایک بات لکھی بڑی بے مثال حدیث غار میں، کہتے ہیں کہ ایک 3 دوست غار میں پھنس گئے، اندھیری کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے پتھر آ گیا منہ پر، بڑا انہوں نے دھکا لگایا لیکن منہ نہیں کھلا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اس موت سے کیسے نکلے بھائی؟ تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دونوں نے دعا کی، پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ ایک بندہ کہنے لگا یا اللہ تو یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ میں نے برائی کا ارادہ کیا اپنی رشتہ دار خاتون سے، اس نے 100 درہم کا تقاضا کیا، میں نے لا کے دے دیے، پھر جب میں برائی کے ارادے سے اس کے قریب جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا یا اللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ جب اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو تیرے خوف کی وجہ سے میں نے برا کام نہیں کیا، تو یا اللہ اگر یہ بات میری بات تجھے پسند آئی ہے نا کہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، تو یا اللہ ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ امام بخاری نے لکھا کہ غار کے آگے جو پتھر آیا ہوا تھا وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا۔ نیک اعمال کے سبب سے اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ میں اس دن ڈر گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور ایک اتنی کمال حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مرنے لگا، اس نے اپنے بچے بلائے، کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ لگا دینا، پھر کہا میری راکھ بہا دینا، اڑا دینا، پانی میں اس کو بہا دینا۔ نظریہ کیا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں اور مجھے اللہ اکٹھا نہ کرے۔ رب نے قدرت کاملہ سے پھر سارے حصے اکٹھے کر کے اس کو انسان بنا دی۔ جب وہ اٹھا دیکھنے میں کہنے لگا یا اللہ اسی سے تو بچنے کے لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ کہا کہ تو نے ایسا کیا کیوں؟ کہا یا اللہ تیرا ڈر اور خوف تھا میرے دل کہ کام میرے اچھے نہیں ہیں، تو تجھ سے میں ڈر گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صرف اس خیال سے کہ اللہ سے ڈر گیا اور یہ خیال اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے اپنے ڈر کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کی پناہ لینا اور اس سے ڈرنا یقین مانے بالکل کھلی بات ہے۔ آج کے ہم اس پرفتن دور میں صرف وہی، ہم سب میں سے وہی بندہ نیکی اور تقوی کی راہ پر چلتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے بس، وگرنہ ہر قدم قدم پہ گناہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمارے جیبوں میں گناہ ہوتا ہے، موبائل کی صورت میں، ہماری تنہائیوں میں، ہمارے بستروں میں، کہاں کہاں گناہ ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ تو کون بچتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارک میں آپ کو سناتا ہوں، مختلف کتابوں میں اس کے مختلف اجزاء ہیں جن کو جوڑ کر یہ 3 4 5 باتیں ایک حدیث میں نے آپ کو سنانی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کثیر چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. ان میں سے یہ 4-5 باتیں میں عرض کرنی. نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسی زندگی سے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے. ایسی موت سے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو غفلت سے دنیا سے چلا جائے، ایسی موت سے پناہ مانگی. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے پناہ چاہی، پناہ مانگی، دعا کی آپ نے کہ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی قبر کے اندر شیطان کے فتنے سے. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی دجال کے فتنے سے. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کمزور ترین عمر کی طرف لوٹ جانے والی زندگی کی طرف سے، کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ محتاج ہو جائے. اور محتاجی بھی کون سی؟ جو ذلت والی محتاجی، اس سے بھی پناہ مانگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب قبر کے معاملات کو بیان کیا تو اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے دنیا سے رخصت ہونا، ایک ہے عالم برزخ کی طرف جانا، اور ایک ہے عالم برزخ کی زندگی کو گزارنا. بہت سخت معاملہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کی منازل میں سے سب سے مشکل منزل قبر کی منزل، سب سے مشکل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے ایسے آنسو جھلکتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک ساری گیلی ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے. لوگ کہتے ہیں آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جنت کی خوشخبری سنائی. تو آپ فرمایا کرتے تھے وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو ادھر جانا ہے، پہلے تو ادھر جانا. اس کا جو استقبال ہے نا قبر کا وہ بہت سخت ہے. ہر نیک و بد کا استقبال وہ کرتی ہے. اور دیواریں ہیں، دیواریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا علم عطا فرمایا ہوا ہے کہ میرے اندر، تیرے اندر فلاں عقیدے اور نظریے کا بندہ ہے، مسلمان ہے کہ کافر. جب دیواریں آپس میں ملتی ہیں تو وہ اس کو مومن کافر سبھی کو دباتی ہیں. اور کافر کے بارے میں فرمایا تختلف اضلاعها، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں میں داخل کر دیتی، ایسے دباتی. اتنا سخت اس کا استقبال. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی اللہ امیر کبیر صحابی ہے اور تقوی کی انتہا. جب ان کا وصال ہوا تو اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا، اتنے جلیل القدر سے. اور ان کی وفات پر فرشتے آئے زمین پر ان کی زیارت کرنے کے. اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو آپ نے اپنی تہبت دونوں ہاتھوں سے اوپر کی اور ایسے ایسے کر کے آپ نے پاؤں رکھے. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہاں تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ کیسے چلے آپ، جیسے کوئی بچ کے چلتا. تو آپ نے فرمایا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں کوئی فرشتہ نہ بیٹھا ہوتا. اتنی جلیل القدر صحابی. تو جب ان کی تدفین ہوئی قبر میں ان کو رکھا گیا اور اوپر سے مٹی ڈالی گئی تو یکا یک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تکبیرات پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابہ تو پوچھتے ہی نہیں تھے، موقع پہ نہیں پوچھتے تھے، بعد میں مزاج دیکھ کر پوچھتے تھے. تو صحابہ نے بھی تکبیرات شروع کر دی. جیسے آتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز میں موزہ اتارا ایک، تو جب سلام پھیری تو سب نے ایک ایک موزہ اتارا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بھائی آپ نے کیوں موزہ اتارا؟ کہا حضور آپ نے اتار دیا تو ہم نے اتار دیا. کہا مجھے تو جبرائیل نے کہا تھا. کہا حضور ہمیں کیا پتا ہو آپ کو کس نے کہا تھا، ہم نے دیکھا آپ نے اتار دیا تو ہم نے بھی اتار دیا. تو انہوں نے دیکھا حضور تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر. بعد میں پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات کیوں پڑھی؟ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نگاہ نبوت عطا فرمائی تھی اوپر مٹی پڑ گئی تو نگاہ پھر بھی اندر گئی.
آپ نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم نے لٹایا اور اوپر مٹی ڈالی تو قبر کی دیواریں قریب آنے لگ گئی. فرمایا جب میں نے تکبیرات پڑھی تو دیواریں دور ہٹتی چلی گئی. اب یہ نسخہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں میں بات اپنے لیے کر، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو دیواریں قریب آنے کی بجائے دور ہٹ جائیں، تو مجھے زندگی میں جس بندے کی میت پہ جانے کا موقع ملے نا، اس کی قبر پر تدفین کے وقت، تو مجھے وہاں کھڑے ہو کے تکبیرات پڑھنی چاہیے. لوگ جو مرضی کریں، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو پہلے کر لینے تو پھر بعد میں بتا دوں گا، پھر بعد میں بتا دوں. اکیلا پڑھ لے کوئی بات نہیں، اس ارادے سے کہ جب میں مروں گا نا تو میری قبر پہ کوئی ضرور تکبیرات پڑھ دے گا تاکہ قبر کی دیواریں میرے قریب نہ آئیں. کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیرات کی وجہ سے جو دیواریں قریب آ رہی تھی نا سعد بن معاذ کے، وہ دور ہٹنا شروع ہو گئی، دور ہٹ گئی. تو میں اپنے لیے تیاری کروں کہ میں جب جاؤں گا قبر میں، جانا تو ہے، جس کی اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے، گھر میں بیٹھ کے گزار دے، باہر گزار دے، چھت پہ گزار دے، زمین میں، وہ بالآخر جب پوری ہوئی تو قبر میں جانا ہی جانا. اگر کسی نے دنیا سے نہ جانا ہوتا تو ہمارے آقا نہ جاتے. جب آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وقت مقررات پر لے گیا تو اس کا مطلب ہے ہر انسان نے جانا. تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں اور اوپر کھڑے والے سب پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اور کتنی دیر پڑھنا، کتنی دیر وہاں تسبیحات کرنی، جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا. اس کو ہمارے استاد گرامی یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے عرب میں قربانی دیکھی ہے، اگر ایک ماہر قصاب اونٹ کو نہر کر کے اس کی کھال اتار کے گوشت بنائے اور بڑا متوسط، نہ بہت تیز ہو نہ بہت سست ہو، تو وہ یہ کام 20 منٹ میں کر لیتا. کتنے منٹ میں؟ 20 منٹ اس کو لگتے ہیں. تو 20 منٹ کم از کم قبر کے اوپر پہلا مٹی کا بک ڈالتے ہوئے اس سے لے کر 20 منٹ وہاں کھڑے ہو کے مختلف قسم کے اوراد و وظائف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جن میں سورۃ البقرہ کی ابتدا، سورۃ البقرہ کی انتہا اور تکبیرات. پھر بعض علماء نے احادیث سے استدلال کر کے کچھ چیزیں لگا دی کہ یہ بھی کرو، جس طرح امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایذان الاجر فی آذان القبر میں یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. کتنے میل؟ 36 میل. اب وہ کیوں دور بھاگتا ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان پکارتا ہے تو اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے ہر شے قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. اور یہ خبیث اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ میں مؤذن کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، بھاگ جاتا ہے میں نہ وہاں موجود ہوگا نہ مجھے گواہی دینی پڑے. تو قبر کے اوپر اذان جو پکاری جاتی ہے اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کا فتنہ ہے، یہ اندر چلا جاتا ہے قبر میں، اور جب بندے سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ سامنے آگے کہتا ہے میری طرف اشارہ کر. تو اذان پکاری اس لیے جاتی ہے تاکہ اذان پکاری جا رہی ہو اور یہ 36 میل دور بھاگ جائے، اور جب میت سے پوچھا جائے تیرا رب کون ہے تو وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو بلکہ بآسانی وہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو اذان بھی پکارنی چاہیے، اور سورۃ البقرہ ابتدائی اور انتہائی. اور یہ فتاوی مغنی لبیب ہے جس کو ابن قدامہ جوہری نے لکھا ہے، بہت بڑا محدث ہے، ابن تیمیہ کا یہ شاگرد ہے، اور اس کا دوست جو ہے ابن قیم الجوزی، یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، قدامہ جوہری. اور امام احمد بن حنبل کا یہ جو معاملہ ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ دونوں دوست ہیں، مراسیوں کے دوست مراسی، تو علماء اور محدثین کے دوست علماء و محدثین، دونوں دوست، ایک امام احمد بن حنبل اور ایک ابن قدامہ جوہری، دونوں پائے کے، اور دونوں کے استاد یحییٰ بن یحییٰ معین، وہ اتنا پکا محدث ہے، اتنی زبردست حدیث بیان کرتا ہے یحییٰ بن یحییٰ کہ امام بخاری سے لے کے سارے محدثین کہتے ہیں جس سند میں یہ ہو آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر دو، اتنا بڑا یہ محدث ہے. تو ابن قدامہ جوہری نے
امام احمد بن حنبل کے ساتھ سفر کیا. امام احمد بن حنبل نے قبرستان میں ایک بندے کو نماز قبر پہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا بابا جی قبر پہ قرآن شریف پڑھنا بدعت ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں احمد بن حنبل. بند کر دیا، اتنے بڑے امام کہہ رہے. ابن قدامہ جوہری کہنے لگا مبشر حلبی کو آپ جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں. کہا مبشر حلبی نے یہ سند بیان کی، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، اور یہ واقعہ مبشر حلبی کا اپنا ذاتی ہے جو اس نے سنایا کہ جب میرے والد وصال کرنے لگے تو میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی تو ابا جان نے کہا بیٹے میری وفات کے بعد سورۃ البقرہ ابتدائی سر پہ پڑھنا اور انتہائی حصہ پیر کی طرف پڑھنا. کہا ابا جی سند بتائیں. تو سند بتائی ابن عمر سے حضرت عمر بن خطاب کی. جب امام احمد بن حنبل کو مبشر حلبی کے حوالے سے ابن قدامہ جوہری نے یہ بتایا تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اس کو لاؤ واپس، بابا جی کو لاؤ. ان کو کہا بابا جی آپ کی وجہ سے مجھے مسئلہ پتہ چل گیا، قبر پہ قرآن شریف پڑھنا بالکل جائز ہے. یہ نہیں کہا میں اتنا بڑا امام ہوں میری پگڑی نہ الٹ جائے، میری جماعت کیا کہے گی. کوئی نہ پگڑی کی بات ہے نہ جماعت کی بات ہے، بات رسول اللہ کی ہے سب کہ حضور پاک نے اجازت دی ہے تو بس ٹھیک ہے. آپ نے پھر کہا بابا جی اس کے بعد جب میں کبھی اس علاقے میں آؤں گا امامت آپ کریں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں کیونکہ آپ کی وجہ سے ایک مسئلہ بہت بڑا حل ہوگا. تو جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہ جب میری باری آئے گی تو میرے ساتھ حسن سلوک ہوگا، میرے ساتھ حسن سلوک ہو. میں نے اپنے استاد گرامی سے ایک بات سنی کیونکہ یہ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی حوالے تو ہوتے نہیں. کہنے لگے ایک بندہ تھا تو وہ ہر بندے کی نماز جنازہ پڑھتا تھا، امیر غریب سبھی کے. اس سے پوچھا کہ تو ہر بندے کی نماز جنازہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا میں نے یہ سنا ہے کہ جو ہر بندے کی ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی نماز جنازہ میں بندے بڑے بھیج دیتا ہے، بڑے بندے بھیج دیتا. تو کہا کہ نماز جنازہ میں بندے زیادہ ہو جائیں گے تیرے اس لیے پڑھتا ہے؟ کہا ہاں جتنے بندے زیادہ ہوں گے میں گناہ گار ہوں ان کی دعاؤں سے میں بخشا جاؤں گا. اب وہ غریب سا آدمی تھا، نہ عالم نہ مولوی نہ، تو اس کے جنازے پہ کس نے آنا تھا؟ تو جس دن وہ فوت ہوا اس دن بہت بڑے عالم کا وصال ہوا، ان کے ساتھ نماز جنازہ میں اس کو رکھ کے لاکھوں بندوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کی بھی نماز جنازہ ہو گئی. تو ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کا کام اس لیے کریں تاکہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے ساتھ کوئی نیکی کر جائے. تو قبر کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، کمزوری والی عمر کے فتنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ اس سے نجات عطا. ایک ہوتی ہے معذوری، کمزوری جو ذلت والی نہیں ہوتی. مثلا باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے سارے خدمت گزار موجود ہیں، اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، پھر لے بھی آتے ہیں، پھر باعث تعظیم بھی سمجھتے ہیں، باعث فخر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا جان کی آخری عمر میں خدمت کی. ایک ہے بندہ کمزور ہو جائے اور خدمت کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، یہ ہے ذلت والی محتاجی، یہ ہے ذلت والی محتاجی، کیونکہ بندہ بھی کوئی نہیں اور انسان معذور. اس سے پناہ مانگی. اور جو محتاجی ہے بڑھاپا ہے جس میں بچے خدمت کرتے ہیں، یہ محتاجی اگرچہ ہے لیکن ذلت والی نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے. اگر ماں باپ بوڑھے مل جائیں تو ان کی خدمت ضرور کرنی چاہیے. ان کی خدمت کرنے سے ان کا تو کام اللہ نے کر ہی دینا کسی سلسلے میں، جو خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں ماں باپ دونوں یا ایک پائے اور خدمت نہ کی تو اس کی ناک خاک آلود مٹی میں مل جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ نے آمین آمین کہا، اس میں یہ بات موجود ہے. تو انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائی، ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اور جب بھی ہمارے دل میں برائی کا خیال آئے تو اس برائی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اپنے رب کو کہیں یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا لے. یقین مانے کبھی آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، جو ہی آپ یہ کلمات ادا کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔